سینٹ کی 30 نشستوں پر آج انتخابات ہوں گے۔ قومی اسمبلی سمیت چاروں صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات کے لیے پولنگ صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک ہوگی۔ وفاقی دارالحکومت سے ایوان بالا کی 2 سیٹوں پر الیکشن ہوگا۔ 18 سینیٹرز پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے۔ سندھ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بعد تمام 12 امیدواروں کا بلا مقابلہ منتخب ہونے کا قوی امکان۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر حلف نہ اٹھانے کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال ہے۔ بلوچستان سے 11 اور پنجاب سے 7 سینیٹرز کا پہلے ہی بلا مقابلہ انتخاب ہو چکا ہے۔ جی ہاں، آج سینٹ کی 30 نشستوں پر انتخابات ہوں گے۔ قومی اسمبلی سمیت چاروں صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات کے لیے پولنگ صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ تفصیلات جانیں گے، ہمارے نمائندگان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اویس مغل، لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے سہیل عباس بلوچ، جبکہ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ارباب چانڈیو ہمیں صورتحال سے آگاہ کریں گے، جبکہ پشاور سے کاشف عزیز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے رخ کریں گے شہر اقتدار کا، اویس مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اویس، بتائیے گا، آج وفاقی دارالحکومت میں بھی 2 نشستوں پر یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، وفاقی دارالحکومت میں سینٹ کے جو الیکشنز ہیں اس پر آج جو ہے پولنگ ہوگی۔ پولنگ کا جو عمل ہے وہ 9 بجے شروع ہوگا اور 4 بجے تک پولنگ کا عمل جاری رہے گا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد کی جو 2 نشستیں ہیں اس پر 4 امیدوار مد مقابل ہیں۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے رانا محمود الحسن مضبوط امیدوار ہیں، جبکہ جو ٹیکنوکریٹ کی سینٹ کی سیٹ ہے اس کے لیے مسلم لیگ نون کے اسحاق ڈار مضبوط امیدوار ہیں اور ان کے مد مقابل انصر کیانی ہوں گے، اور جو جنرل نشست ہے سینٹ کی اس کے لیے جو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں رانا محمود الحسن، ان کے مقابلے میں جو آزاد امیدوار ہیں فرزند حسین شاہ وہ بھی مقابلے میں حصہ لیں گے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پولنگ کا جو عمل ہے وہ 9 بجے شروع ہوگا اور شام 4 بجے تک جائے گا۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو بیلٹ پیپرز استعمال کیے جائیں گے اس کی اگر میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں تو جو جنرل نشست ہے اس کے لیے سفید رنگ کا بیلٹ پیپر استعمال کیا جائے گا، جبکہ جو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہے سینٹ کی اس کے لیے سبز رنگ کا بیلٹ پیپر استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں اس کے لیے گلابی رنگ کا بیلٹ پیپر جو ہے وہ ووٹ کے لیے استعمال کیا جائے گا، جبکہ جو غیر مسلم کی نشستیں ہیں اس کے لیے جو ہے وہ پیلے رنگ کا جو بیلٹ پیپر ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو سینٹ کے جو نشستیں ہیں اس کے لیے مجموعی طور پر سندھ کے جو 12 نشستیں ہیں، خیبر پختونخوا کی 11، پنجاب کی 5 اور اسلام آباد کی جو 2 نشستیں اس پر آج جو ہے وہ پولنگ ہوگی اور پولنگ عمل 9 بجے شروع ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو 18 سینیٹرز جو ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ 30 جو نشستیں ہیں ان کا جو پولنگ کا جو عمل ہے وہ آج شروع ہوگا اور صبح 9 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک پولنگ کا عمل جاری رہے گا۔ جی ٹھیک ہے، اویس مغل ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ہم رخ کریں گے لاہور کا، جہاں پر ہمیں اپڈیٹس دیں گے سہیل عباس بلوچ۔ سہیل، بتائے گا کہاں تک بات پہنچی سینٹ کے الیکشن کی لاہور میں؟ سہیل عباس بلوچ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آج سینٹ کی 30 نشستوں پر انتخابات ہوں گے۔ قومی اسمبلی سمیت چاروں صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات کے لیے پولنگ صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک ہوگی۔ لاہور سے ہمارے نمائندے سہیل عباس بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سہیل، بتائیے گا، لاہور میں بھی آج سینٹ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، کیا انتظامات کیے گئے اور کیا تمام سامان جو ہے وہ پہنچا دیا گیا صوبائی اسمبلی میں؟ جی بالکل، پنجاب اسمبلی میں الیکشن کمیشن کی جانب سے گزشتہ روز ہی جو سینٹ کے انتخاب پولنگ کا سامان تھا وہ پہنچا دیا گیا تھا اور ایوان جو ہے اس کو پولنگ سٹیشن جو ہے وہ قرار دیا گیا تھا۔ آج جو ہے وہ کل 8 امیدوار ہیں، 5 نشستیں جو ہیں ان پر مقابلہ ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے 5 امیدوار جو ہیں وہ ان ٹیکنوکریٹ خواتین کی نشست اور اقلیت کی نشست کے لیے جو ہے وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے 3 امیدوار ان کے مقابلے میں ہیں۔ 3 کیٹیگریز کے لیے جو ہے وہ انتخاب ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی ٹیکنوکریٹ کے لیے محمد اورنگزیب اور مصدق ملک ہے، جبکہ ان کے مد مقابل ڈاکٹر یاسمین راشد ہوگی۔ اسی طرح سے خواتین کی نشست پر جو ہے وہ بشرا انجم بٹ اور نوشا رحمان جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی امیدوار ہیں اور ان کے مقابلے میں جو ہے وہ صنم جوید ہوگی سنی اتحاد کونسل کی، جبکہ
پیپلز پارٹی کا روز جو ہے وہ مذاکرات ہوئے تھے مسلم لیگ نون سے، اور فیضہ ملک جو ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے حق میں وہ دستبردار ہو گئی تھی. تو اس طرح سے ابھی وہ انتخاب میں تو ہیں، لیکن جو انہوں نے دستبردار ہونے کے بعد جو ووٹ ہے وہ مسلم لیگ نون کی خواتین جو ہے ان کو دینے کا پیپلز پارٹی کے ارکان نے فیصلہ کیا ہے. اسی طرح سے اگر اقلیت کی نشستوں کی بات کریں تو مسلم لیگ نون کے خلیل طاہر سندھو ہیں، اور ان کے مد مقابل سنی اتحاد کونسل کے جو ہیں آصف عاشق، ان کے درمیان مقابلہ ہوگا. اگر بات کریں مضبوط امیدواروں کی تو مسلم لیگ نون کے پاس اتحادیوں کو ملا کر جو ہے اکثریت ہے وہ زیادہ ہے، تو پانچوں نشستیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کو ملنے کا امکان ہے، کیونکہ 7 سینیٹر پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے تھے، اور یہ ٹیکنوکریٹ خواتین کی اور اقلیت کی جو 5 نشستیں ہیں اس پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور اتحاد کے پاس 248 ارکان کی حمایت حاصل ہے، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے لاہور میں پاس 7 سینیٹرز نون لیگ کے جیتنے کا امکان ہے. ہمارے ساتھ ہی رہے گا. کراچی کا رخ کریں گے. ارباب علی چانڈیو بتائے گا وہاں کون کس کے مد مقابل ہے اور کیا تگڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے؟ جی، کراچی میں تو آج سینٹ کے انتخابات میں اگر ایک مثال دی جاتی ہے کلیم اللہ سلیم اللہ اور سلیم اللہ سے بال کلیم اللہ کے پاس، تو کراچی شاید کوئی آج مقابلہ ہے ہی نہیں، بلکہ سندھ کے سینٹ کے انتخابات میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے اپنے مد مقابل کوئی بھی امیدوار چھوڑا ہی نہیں. ایم کیو ایم کی ایک نشست ہے عامر چشتی، اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں. ایک آزاد امیدوار ہے. یہ سندھ اسمبلی کی نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے سندھ اسمبلی میں کوئی بھی آزاد امیدوار سینٹ کا نہیں جیتا. پارٹیوں کے تو جیتے آ رہے ہیں، لیکن فیصل واڈا نے نئی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں آج، اور شام تک فیصل واڈا کی کامیابی کا اعلان بھی ہو جائے گا. فیصل واڈا 2 آگ کے درمیان ایک دیوار کے طور پر سندھ میں آئے ہیں، یعنی ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک پیج پر لائے ہیں. بڑی بات ہے فیصل واڈا کی، حالانکہ وہ کسی کے بار نہیں ہیں آزاد امیدوار، لیکن انہوں نے ایسا مقناطیس کا عمل جوڑا ہے کہ ایک طرف ایم کیو ایم کھچی آئی ہے تو دوسری طرف پیپلز پارٹی دوڑتی ہوئی اس کی حمایت کر رہی ہے. اور اس سلسلے میں پیپلز پارٹی نے اپنا امیدوار وزرا کر دیا. جو رضا راجڑ صاحب تھے انہیں کہا کہ جی سرفراز راجڑ صاحب کو کہ آپ آرام کریں، ہمیں فیصل واڈا کو ووٹ دینا ہے. تو فیصل واڈا 2 پارٹیوں کے درمیان طاقتور ترین امیدوار کے طور پر آئے، اور ہو سکتا ہے وہ کہ پہلے نمبر پر آ جائے، کیونکہ اس کے ووٹ باقی ووٹوں سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس بھی کوئی 13-14 ووٹ بچیں گے، ایم کیو ایم کے پاس بھی 13-14 ووٹ بچیں گے. ون سائیڈڈ میچ ہے اور شام تک بڑا تمام کا دلچسپ نوٹیفیکیشن معاملہ ہے کراچی میں. نہیں، کراچی میں دلچسپی ہے، لیکن صورتحال واضح ہے کہ ایک طرف فیصل واڈا آزاد حیثیت سے ان کا پہلے ہی کنفرمیشن ہے، بس نوٹیفیکیشن باقی ہے، وہ بھی شام تک ہو جائے گا. اب ہم خیبر پختونخوا کا رخ کرتے ہیں. وہاں پر دلچسپ صورتحال ہے. وہاں پر مخصوص نشستوں پر حلف نہ لینے کی وجہ سے ابھی تک غیر یقینی صورتحال ہے. تو معاملہ کیا ہے کاشف عزیز سے جانیں گے. جی کاشف عزیز، بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کی؟ جی بالکل، دیگر صوبوں کے برعکس خیبر پختونخوا میں غیر یقینی صورتحال ہے. سینٹ کا انتخابات آج شیڈیول ہے اور سینٹ الیکشن کا جو عملہ ہے وہ بھی پہنچ چکا ہے، اور اس کے ساتھ اپوزیشنز کے ارکان اور کچھ مخصوص نشستوں پہ جو منتخب ہوئے ہیں وہ بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. خیبر پختونخوا میں 11 سیٹوں پر 26 ارکان کے درمیان مقابلہ ہوگا، اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں تاحال جو ہے وہ ابھی تک خواتین اور اقلیت کے مخصوص نشستوں سے حلف برداری تقریب نہیں ہوئی، جس کے بعد اپوزیشن نے خیبر پختونخوا کے پشاور ہائی کورٹ میں کیس بھی دائر کیا تھا کہ اسپیکر جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس بلائے تاکہ جو مخصوص نشستیں جو خواتین اور اقلیت کے ہیں وہ حلف اٹھا سکے. تاہم اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر نے درخواست دائر کی کہ وہ قانون کے مطابق چلتے ہیں، اور قانون کے مطابق جب تک ریکویزٹ ان کو موصول نہیں ہوتی وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا سکتے. ابھی تک جو مخصوص نشستیں ہیں جو اپوزیشن کو دی ہے، جو سنی اتحاد کو نہیں ملی، اس پر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو درخواست جمع کی ہے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی وہ بھی تاحال جو ہے موصول نہیں ہوا، اور الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ وہ حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے. تاہم یہاں پر صورتحال کو اگر دیکھیں تو الیکشن کا جیسا کہ آپ نے دیکھا کراچی میں پوزیشن بڑی واضح ہے اور دلچسپ بھی ہے. اسی طرح پنجاب کی بات کریں تو وہاں نون لیگ کے 7 سینیٹرز کا منتخب ہونے کا قوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے.
पेशावर में गैर यकीनी की सूरत हाल है। हमारे तमाम नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे थे। लाहौर से हमें अपडेट किया सुहेल अब्बास बलोच ने, कराची से बाब अली चांडियों ने, पेशावर से हमें अपडेट किया काशिफ अजीज ने, और इस्लामाबाद से अवैस मुगल। आप तमाम सबका बहुत शुक्रिया।